مشرکوں نے بھی اہل بیت کی عصمت کا اقرار کیا، اور جیسا کہ یہاں پہلے بھی ڈسکس ہوا کہ یہ وہ جشن اور عید ہے کہ جو کسی ایک معصوم سے ریلیٹڈ نہیں ہے، جیسے کوئی ولادت ہو یا غدیر ہو یا بعثت ہو یا معراج ہو۔ یہ وہ عید ہے کہ جو بیک وقت 5 معصومین سے منسوب ہے۔ اب اسٹیپ بائی اسٹیپ اور زمانے کے اعتبار سے کچھ چیزوں کو کلیئر کرتے ہیں تاکہ اور بھی چیزیں کلیئر ہو جائیں۔ تو سب سے پہلے اگر دقت کی جائے کہ یہ گفتگو، یہ بحث شروع کہاں سے ہوئی، یہ مباہلے کی نوبت کیوں آئی، اور یہ مباہلے کی نوبت کن لوگوں سے آئی، ان کا عقیدہ کیا تھا، وہ کہاں کے رہنے والے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں تدریجاً ڈسکس کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مختلف جگہ خط لکھے تو ان میں سے ایک خط تھا نجران کے مسیحیوں کے لیے۔ عموماً دنیا میں، خصوصاً پاکستان میں، جب ہم عیسائی حضرات سے کہتے ہیں عیسائی، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں عیسائی نہ کہیں، ہم مسیحی ہیں۔ تو اس پہ تفصیلی ہمارا ڈسکشن بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام کیا ہے۔ یہ ایک پرابلم رہتا ہے، لیکن کیونکہ وہ سامنے والے خوش ہوتے ہیں کہ ہم ان کو مسیحی کہیں تو ہم عام طور پہ کہہ دیتے ہیں، لیکن عیسائی کہنا ایک اعتبار سے زیادہ بہتر ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو جی مسیح تھے۔ نہ، مسیح لقب ہے، مسایا وہ لقب ہے۔ نام کیا ہے ان کا؟ نام جو ہے وہ کہتے ہیں جی آپ کیا عیسیٰ ہے؟ ہاں، ہمارے یہاں عیسیٰ ہے۔ یہ عربی میں لیٹن جب آئی ہے، لیٹن ورڈ جب عربی میں آیا ہے تو عیسیٰ ہو گیا ہے، ورنہ اگر آپ اسپینش میں دیکھیں تو ابھی بھی وہاں آپ کو ایک لفظ ملے گا، ایسوس۔ تو ایسوس اور ہیسوس، یہ اسپینش اور لیٹن میں مختلف پروننسیشن ہے۔ گوروں میں یعنی انگلش جہاں پر ہے وہاں پر عموماً یہ ورڈ یوز نہیں ہوتا، لیکن اسپینش میں آپ کو مل جائے گا، لیٹنوں میں۔ وہاں نام بھی ہیں لوگوں کے، ہیسوس بھی اور ایسوس بھی۔ ایسوس کی جو عربی ہے وہ عیسیٰ ہے۔ لہذا اب اگر مسیحی حضرات کو عیسائی کہا جائے یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ان کے نام سے منسوب ہے۔ اور اگر مسیحی کہا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ مسیحی جو ہے یہ ٹائٹل ہے، نام نہیں ہے یہ۔ اور آیا وہ مسیح ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم تو کہتے ہیں وہ ہے مسیح، لیکن مثال کے طور پر یہودی ان کو نہیں کہتے مسایا، اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ مسایا آخر زمانے میں آئے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران میں رہنے والے عیسائیوں کو یا مسیحیوں کو دعوت دی، اور دعوت کا جو اصل موضوع تھا وہ یہ تھا کہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو، اور عباد کی دعوت، اللہ کی عبادت کرو اور عباد کی عبادت نہ کرو۔ عبد نہیں، عباد۔ تو یہاں پر عباد کی عبادت سے کیا مراد ہے، یعنی بندوں کی عبادت سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں پر بندوں سے مراد ہے حضرت عیسیٰ اور روح القدس، اور پھر مجازاً اس میں کنایا ہے کہ تم لوگوں نے اللہ کی شریعت کو چھوڑ دیا ہے، کیونکہ ہم نے بھی پہلے بیان کیا کہ یہودیوں میں شریعت موجود ہے، جیسے کہ کوشر ہے، ختان ہے، ختان یعنی ختنہ، عیسائیوں میں نہیں ہے۔ وہ کہاں چلی گئی؟ وہ پال نے ختم کر دی۔ کیوں ختم کر دی؟ اس کا مطلب ہے آپ اللہ کی بندگی کر رہے ہیں یا پال کی کر رہے ہیں؟ ہوتا کون ہے پال ختم کرنے والا شریعت کو؟ جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں شریعت پر عمل کرانے آیا ہوں حرف بحرف۔ حضرت عیسیٰ نے اپنے دور میں شریعت کو معطل نہیں کیا تھا، یہ بعد میں ہوئی۔ تو
تو اصل میں یہاں پر دعوت تھی کہ ٹرینٹی کو چھوڑو اور توحید کی جانب آؤ، کیونکہ عیسائیوں میں خاص عقیدہ ہے ٹرینٹی کا کہ جس کو عربی میں کہا جاتا ہے تثلیث۔ تثلیث کی کیا مراد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاذ اللہ ان کے مطابق مرکب ہے تین چیزوں کا، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ باپ سے کیا مراد؟ معاذ اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ بیٹے سے کیا مراد؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور روح القدس یعنی ہولی گھوسٹ، یا بالفاظ دیگر گبرائیل، یا ہمارے حساب سے جبرائیل یا روح القدس۔ اب یہ بھی ڈسکشن ہے کہ روح القدس حضرت جبرائیل ہیں یا کوئی اور مخلوق ہے، تو ہمارے بھی روایت ہیں کہ شاید روح القدس جو ہیں وہ حضرت جبرائیل سے بھی ایک بڑی مخلوق ہے۔ بالآخر ہے مخلوق اللہ کی۔ عبادت نہ حضرت عیسیٰ کی ہو سکتی ہے، نہ حضرت جبرائیل کی ہو سکتی ہے، اور نہ ہی حضرت روح القدس کی ہو سکتی ہے۔ تو اصل دعوت تھی یہاں پر۔ اب ان کو معلوم تھا کہ جنہوں نے یہ خط لکھا ہے یہ ایک جگہ آ کے ہم ان کو پھنسا لیں گے۔ یہ ان کے ذہن میں تھا کہ ایک جگہ آ کے ان کو پھنسا لیں گے۔ اب یہ آئیڈیا ان کو کیوں تھا؟ تو اس کے لیے جانا پڑے گا ہجرت کے زمانے میں، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو ہجرت پر بھیجا۔ کہاں پر بھیجا؟ حبشہ۔ حبشہ آج کل کیا جگہ ہے؟ یعنی ایتھوپیا بھیجا۔ اور وہاں پر اس وقت بھی ایک بادشاہ تھا جو مسیحی تھا۔ اب عام طور پہ ان کا نام لے دیا جاتا ہے کہ نام نجاشی ہے، وہ مشہور ہو گیا ہے، لیکن وہ نام نجاشی نہیں تھا۔ نجاشی اصل میں ٹائٹل ہے، جیسے کہ رومن امپائر کے لیے ورڈ تھا سیزر، ایرانی امپائر کے لیے ورڈ تھا کسرا۔ تو اس علاقے میں ایتھوپیا اور سوڈان اور یہ تھوڑے علاقے میں ایک پورا حکومت کا سلسلہ تھا کہ ایکسوم کہا، عربی میں اکسوم ہے، عام طور پہ انگلش میں AXAM، ایکسوم ڈائنیسٹی۔ اور ان کے بادشاہوں کے لیے جو ٹائٹل تھا وہ نجاشی تھا عربی کے حساب سے۔ اور ویسے جو پروننسیشن اصل میں کیا ہوگا، لیکن عموماً انگلش میں کہا جاتا ہے نیگوس۔ تو نیگوس کا جو عربک ٹرانسلیشن ہے وہ نجاشی ہے، اور جو اصل میں نام تھا اس بادشاہ کا وہ تھا اسخم۔ ابھی اسخم بھی ظاہر ہے کہ الگ پروننسیشن ہوگا، اسخم نام تھا اس کا۔ اب جب یہاں پر ہجرت کر کے گئے تو ان میں سے تو خیر ایک ضمناً ہم بتا دیں کہ ام حبیبہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت پہ گئی تھیں، اور شوہر کا نام تھا عبید اللہ ابن جہش۔ جو بعض دفعہ شور کرتے ہیں نا کہ اصحاب میں انحراف نہیں ہو سکتا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بالکل عجیب و غریب بات ہے۔ قرآن بار بار منافقین کا ذکر کر رہا ہے، سورہ توبہ کی کہ جو آخر زمانے کا سورہ ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، کہ مسلمانوں تمہارے ارد گرد جو بدو ہیں ان میں منافق ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، اور اہل مدینہ میں ایسے ہیں کہ جو نفاق میں شدید ہیں، پکے منافق، منجے ہوئے منافق، ٹاپ کے منافق۔ یعنی اشرف الانبیاء کی زندگی میں منافق ہیں موجود۔ اشرف الانبیاء کی زندگی میں قرآن بار بار منافقین سے ڈرا رہا ہے۔ کون سے منافقین؟ جو ارد گرد ہیں۔ لیکن بعد اشرف الانبیاء کیا نظریہ دیا گیا کہ نہیں کوئی بھی منافق نہیں۔ بابا وہ منافق کہاں چلے گئے؟ سب ان کے بڑے ہو گئے، وہ کہاں چلے گئے منافق؟ ان کی پہچان ہے بغض مولا امیر المؤمنین، جیسا کہ صحیح مسلم میں روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لا يحبک یا علی لا يحبک الا مؤمن ولا يبغضک الا منافق، کہ علی تم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ مومن ہوگا، اور کوئی بغض نہیں رکھ سکتا مگر یہ کہ منافق ہوگا۔ وہ سب کے سب منافق تھے، پہلے بھی تھے اور بعد میں بھی تھے۔ تو عبید اللہ ابن جہش کون ہے؟ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اچھا رشتے کے اعتبار سے کیا ہیں؟ ان کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، یہ بھی مدینے گئے۔ بیوی کون ہے ان کی؟ ام حبیبہ ہیں۔ یہ موصوف حبشہ جا کے تبلیغ تو کیا کرتے، خود عیسائی ہو گئے، یہ خود عیسائی ہو گئے۔ تنصرا یعنی نصرانی ہو گئے، وماتا نصرانیا، تمام کتابوں میں یہ نصرانی ہو گئے، نصرانی مرے۔
بیوی پہ بڑا زور لگایا، بیوی نہیں ہوئی۔ اب جب یہ ہجرت سے آئیں اور شوہر ظاہرے کے دین سے نکل گئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی۔ تو جب بھی ہجرت افشا ذہن میں آئے تو ہمیشہ یاد رکھیں ایک صحابی کا نام، کہ ان کا نام کیا تھا؟ عبید اللہ ابن جہش، کہ جو عیسائی ہو گئے اور عیسائی مرے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عیسائی ہو گئے۔ اب جب یہ لوگ وہاں گئے تو وہاں پر نجاشی میں جو پہلی کوالٹی تھی وہ یہ کہ نرم دل تھا، سننے والا تھا۔ اب اس کے بعد جب یہاں سے کچھ لوگ پہنچے تو کہا کہ یہ ہمارے بھاگے ہوئے لوگ ہیں، ان کو واپس کر دیں، اور بھڑکانے کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ قائل ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں ایک شخص کی نبوت کا۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ یہودیوں کے نزدیک جب ہم بعض دفعہ بات کرتے ہیں تو جب میں کھل کے بات کرتا ہوں بعض کو تو بڑا لوگوں کو جھٹکا لگتا ہے۔ دیکھیں یہودیوں کے نزدیک ختم نبوت ہو گئی اور حضرت عیسیٰ اور عیسائی ان کے نزدیک منحرف ہیں، اور عیسائیوں کے نزدیک ختم نبوت ہو گئی اور ہم ان کے نزدیک منحرف ہیں۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کے بعد ان کے دل میں کتنی گنجائش ہو سکتی ہے۔ اب اگر ان کے دل میں گنجائش کو آپ کو دیکھنا ہے تو دیکھ لیں آپ کے دل میں کتنا احترام ہے گرو نانک کا، یا مثلا آپ کے دل میں کتنا احترام ہے اس کا جو قائدیانیوں کے خلفاء اور انبیاء ہیں۔ یہ چیز ذہن میں رہے کہ انبیاء میں جو ایک شدت ہے اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے۔ تو عیسائی یہودیوں سے ہم بہت زیادہ توقع کر لیتے ہیں، اور اگر عیسائی اس وقت اتنے لبرل ہوئے ہوئے ہیں تو سمجھیں کہ وہ بہت ہی سافٹ ہوئے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ لبرل ہیں، ان کے لبرل ہونے کی وجہ سے یہاں پر یہ آسانیاں ہیں۔ یہ چیز ذہن میں رکھیں۔ اب جب یہ آ کے عمرو عاص وغیرہ دوسرے لوگوں نے بھڑکایا نجاشی کو تو اس کو بھڑکنا تھا فوراً، یہی کافی تھا کہ یہ ایک شخص کے قائل ہیں کہ جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، یہ کافی تھا اتنا، وہ کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے یہ بھڑکانے کے لیے کافی تھا، اور ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ لیکن نجاشی نے کہا کہ نہیں، میں پوچھوں گا، اور بلا کے پوچھا انہوں نے کہ یہ تم جس کے قائل ہو کون ہیں اور کیا کہتے ہیں وہ۔ اب یہاں پر ذہانت تھی جناب حضرت جعفر طیار کی علیہ الصلاۃ والسلام، اور اسی کو کہا جاتا ہے کہ مصلحت دیکھی جائے۔ اگر وہاں پر وہ سورہ توحید پڑھ دیتے نا تو شاید وہ بھڑک جاتا۔ تو حضرت جعفر طیار نے کیا پڑھا؟ حضرت مریم کی طہارت کو اور حضرت عیسیٰ کی عظمت کی آیات پڑھی۔ اب گو کہ اس کو یہ معلوم تھا کہ یہ حضرت عیسیٰ کو ویسا نہیں مان رہے جیسے کہ ہم مان رہے ہیں، لیکن اس نے کہا پھر بھی یہ اپریشیٹ کرنے کے قابل ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں جو لوگ تھے یا تو وہ تھے کہ جو حضرت عیسیٰ کو اور حضرت مریم کو نہ جانتے ہیں نہ مانتے ہیں، وہ دنیا میں اکثریت وہی تھی۔ ایک طبقہ وہ تھا جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتا یعنی مسیحی، ایک طبقہ وہ تھا کہ جو حضرت مریم کو گناہگار اور حضرت عیسیٰ کو گناہ کی اولاد مانتا تھا۔ وہ طبقہ کون تھا؟ یعنی یہودی۔ وہ آج بھی کہتے ہیں، یہ بڑے برے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ میری خود بعض یہودیوں سے بات ہوئی، کھل کے نہیں کرتے، وہ جو علمی ایک ماحول ہو تو کرتے ہیں، بدترین الفاظ استعمال کرتے ہیں جو ان کا عقیدہ ہے۔ تو چار قسم کے اس زمانے میں لوگ تھے۔ ایک حضرت مریم حضرت عیسیٰ کو نہیں جانتے، ایک حضرت مریم حضرت عیسیٰ کو بہت برا کہتے ہیں، ایک حضرت مریم کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ اب یہ چوتھا گروپ ہے، کم سے کم مانتے ہیں اور برا نہیں کہتے ہیں اور اللہ کا نبی مان رہے ہیں۔ اس وجہ سے نجاشی کا دل نرم ہو گیا اور اس نے کہا کہ تم لوگ واپس جاؤ، تحفے تحائف بھی واپس لے کے جاؤ، اور ان سے کہا کہ تم لوگ آرام سے یہاں پہ رہو۔ اب ظاہر ہے کوئی مسلمان خود ہی عیسائی ہو جائے تو ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے کہ ہم بھی کسی سے کہیں کہ نہیں تم واپس عیسائی ہو جاؤ۔ تو نجاشی نے بھی نہیں کہا کہ تم واپس ہو جاؤ،
وہ ایک طرح سے کھلے دل کا آدمی تھا، جی مسلمان رہتے ہو تو مسلمان رہو، عیسائی ہو جاتے ہو تو عیسائی رہو، لیکن تمہیں عیسائی بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب ضمناً اس جانب ہم توجہ دلائیں کہ یمن کا علاقہ جو اس زمانے میں یمن تھا، یہ آج سعودی عرب میں ہے نجران، اصل میں یہ جو صوبہ ہے پورا نجران کا، یہ یمن کا علاقہ ہے۔ اور جو جنگ چل رہی تھی اس میں ایک ڈیبیٹ یہ بھی تھی کہ بابا یہ علاقہ تو یمن کا ہے، لیکن فی الآخر اس وقت جو ہے وہ سعودی عرب کے نقشے میں۔ یہ جو علاقہ تھا ایک زمانے میں یہودیوں کا علاقہ تھا، یہاں پر پہلے بت پرست تھے، مختلف بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور پھر انبیاء کی تعلیم کے بعد وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ماننے والے ہو گئے، یہاں تک کہ اس علاقے میں ایک یہودیوں کی بادشاہت ہو گئی تھی۔ ان میں سے جو آخری بادشاہ تھا وہ تھا ذو النواس، ذال واو نون واو الف سین، ذو نواس۔ یہ پکا یہودی آدمی تھا، اور اس نے اس علاقے میں جو عیسائی تھے اس زمانے میں، انہیں کہا کہ یا تو تم یہودی ہو جاؤ یا پھر تمہیں میں آگ میں ڈالوں گا۔ تو عیسائیوں نے قبول نہیں کیا کہ ہم عیسائی ہوں، اور ان کو آگ میں ڈالا گیا۔ اور وہ اصحاب اخدود کا جو واقعہ قرآن مجید میں ہے کہ اصحاب اخدود کو جلا دیا گیا، وہ اصحاب اخدود کون تھے؟ مسیحی یا عیسائی تھے۔ جلانے والا کون تھا؟ بادشاہ ذو نواس تھا جو یہودی تھا۔ ان میں سے ایک بھاگا، اور بھاگنے کے بعد جو ہے وہ پہنچا کہاں پر؟ اسی نجاشی کے پاس پہنچا، اور ہم نے بتایا کہ نجاشی جو ہے یہ ٹائٹل ہے بادشاہ کا، اور یہ پورا ایکسوم جو ہے پوری ان کی امپیریل تھی، یہ پورا چل رہی تھی۔ اور بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پہلے عیسائی ہو چکے تھے، چھوٹے پیمانے پہ تھے، لیکن یہ ان کی حکومت بن چکی تھی۔ ان لوگوں نے، اس نے پھر فوج بھیجی، اور فوج کا جو سربراہ تھا وہ ابراہہ تھا۔ اب یہاں حکومت تھی یہودیوں کی، اور اس کے بعد عیسائیوں پہ ظلم ہو رہا تھا، ہوا، ان کو جلایا۔ اب ایک آدمی بھاگا اور نجاشی سے مدد مانگی، اس نے جو ہے فوج بھیجی، اور جب اس نے، اب یہ والا نجاشی نہیں ہے، نجاشی سے مراد اسی امپائر کا جو ہے اس سے پہلے والے کا بادشاہ، اس کا باپ یا چچا ہوگا۔ اس نے فوج بھیجی، اور فوج کا جو کمانڈر تھا وہ تھا ابراہہ۔ اب ابراہہ نے یہاں پر قبضہ کر لیا، اور اس زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ وہی پھر وہاں کا، اگر بادشاہ نے اجازت دے دی تو وہ حاکم بن گیا۔ تو ابراہہ کے بارے میں بھی یاد رکھیں کہ وہ بادشاہ نہیں تھا، وہ حاکم تھا۔ بادشاہ جو ان کا مین مرکز تھا وہ نجاشی کا تھا۔ اب اس نے یہاں پر جو ہے عیسائیوں کی تبلیغ شروع کی، اور تیزی سے یہ علاقہ پورا عیسائیت کا مرکز بنتا چلا گیا، اور تدریجاً پھر یہودی یہاں پر کم ہوتے چلے گئے۔ بس عام الفیل کا جو واقعہ ہے وہ اس وجہ سے ہے، اور اس کے بعد سے یہاں پر یہ عیسائیوں کا اس خطے میں اچھا بڑا مرکز بن گیا تھا۔ اب یہ جو پوری ڈائنیسٹی تھی، یا جو پورا امپائر تھا اس کا، ایکسوم جو ہے، یہ بعد میں ریلیٹڈ ہو گیا کس سے؟ رومن امپائر سے۔ اب یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب ہم کہتے ہیں رومن امپائر تو عام طور پہ ذہن میں آتا ہے اٹلی والا رومن امپائر۔ رومن امپائر جو ہیں وہ دو ہیں، ایک ایسٹرن رومن امپائر ہے، ایک ویسٹرن رومن امپائر ہے۔ ایسٹرن رومن امپائر کے لیے عام طور پہ لفظ استعمال ہوتا ہے بیزنٹائن امپائر، اور جو ان کا مرکز تھا، اور جو ویسٹرن ہے اس کا مرکز ہے روم۔ یہ پہلے ایک تھے، لیکن 328 بی سی میں یہ ڈیوائیڈ ہو گئے تھے۔ ایک مرکز بن گیا تھا قسطنطنیہ میں، قسطنطنیپول، اور ایک مرکز ہو گیا تھا روما میں، یعنی روم میں۔ اس کے بعد سے یہ رومن امپائر ڈیوائیڈ ہو گئے، ایک ہو گئے رومن امپائر، اور ان کو عام طور پہ کہا جانے لگا ایسٹرن رومن امپائر یا بیزنٹائن امپائر۔ بس امام زمان علیہ السلام کی جو والدہ ہیں وہ اصل میں ایسٹرن رومن امپائر کے خاندان سے ہیں، نہ کہ اٹلی والے رومن امپائر کے خاندان سے۔ اور نجاشی جو تھا پھر وہ ریلیٹڈ ہو گیا تھا اسی والے خاندان بیزنٹائن امپائر سے، کیونکہ ان کی چھوٹی سی حکومت تھی، لیکن یہ چھوٹی سی حکومت جو تھی یہ انڈر میں آتی تھی، اور اس کو سپورٹ ملتی تھی کہاں سے؟ بیزنٹائن امپائر سے۔ اور بیزنٹائن والوں کا اثر رسوخ تھا کہاں پر؟ یمن میں۔ کیونکہ چیزوں کو ہم کیوں بیان کر رہے ہیں کہ ان میں سے بعض لوگ حق کو جانتے تھے، فقط بیزنٹائن امپائر یا رومن امپائر، ایسٹرن رومن امپائر کے احترام کی وجہ سے اور پاور کی وجہ سے انہوں نے دین قبول نہیں کیا۔
تو یہ تو ایک اس کا ہو گیا پورا علاقے کا بیک گراؤنڈ. اب جب ان کے پاس خط گیا تو انہوں نے یہ سوچا کہ ایک ہم ایسا اعتراض کریں گے مسلمانوں کے پیغمبر پر، اور وہ اس لیے کہہ رہے تھے کیونکہ یہ مانتے تو نبی ہیں، یہ ان کو پتا تھا، تو ایک سیف سائڈ ان کو پتا تھی. تو آنے کے بعد انہوں نے ایک سوال رکھا، اور سوال یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو اللہ کا بیٹا نہ مانیں، کیوں نہ مانیں؟ اور پھر انہوں نے ایک سوال یہ رکھا کہ یا تو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانا جائے، اور آپ بھی کہتے ہیں کہ ان کے والد نہیں تھے، یا پھر معاذ اللہ دوسری صورت وہی جو یہودی کہتے ہیں، کیونکہ یہودی بعض دفعہ کھل کے کہتے ہیں معاذ اللہ، خود میری بات ہوئی ہے کہ یہ ایک رومن فوجی کی معاذ اللہ نسبت دیتے ہیں گناہ کی، معاذ اللہ. جو عیسائیوں میں بھی اتنی شدت ہے ان کے ساتھ اس وجہ سے، ایک رومن فوجی جو ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے، یہ صحیح بھی نہیں ہے، رومن فوجی کا وہ ہے، اس قسم بہت گندے الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو ان لوگوں کو پتا تھا کہ یہ جو پیغمبر ہیں یہ بالآخر اللہ کا بیٹا نہیں مان رہے لیکن نبی تو مان رہے ہیں. اب کیونکہ نبی مان رہے ہیں تو یہ یہودی والی بات میں تو جا نہیں سکتے، تو وہ اپنے حساب سے انہوں نے بڑی عقل لڑائی اور کہا کہ یہ یا تو مانے اللہ کا بیٹا ہے یا مانے کہ معاذ اللہ پھر یہودیوں کی طرح گناہ کی اولاد ہیں، اور آپ گناہ کی اولاد تو مانیں گے نہیں حضرت عیسیٰ کو. تو آخر میں کیا بچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظریہ بدل دیں گے، عقیدہ بدل دیں گے، اور کہیں گے چلو جی اللہ کا بیٹا ہی مان لیا جائے. اب جب یہ والی یہ بات لے کے آئے تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے وحی نازل ہوئی، اور اس آیت کا یہ بیک گراؤنڈ ہے اِنَّ مَثَلَ عِیسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے. خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُن، بلکہ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارادہ کیا ہو جاتا وہ ہو گیا. لیکن اگر دیکھا جائے تو ایک اعتبار سے حضرت آدم کی مثال اور زیادہ مضبوط ہے. اب یہاں پر خود ہماری بعض عیسائیوں سے اس موضوع پہ بات ہوئی کہ بھئی حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے کیوں ہیں، تو وہ ہمارا یہی سافٹ کارنر جو ان کو پتا ہے ہم لوگ سافٹ ہیں، تو فوراً وہ یہی والی بحث لاتے ہیں ہمیشہ. تو ہم نے کہا اگر باپ نہ ہونے کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام کے تو نہ ماں تھی نہ باپ تھا، وہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہوں، اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ اللہ کی بیٹی مانی جائیں. اگر آپ اپنی اس دلیل کے اوپر قائم ہیں اور اس دلیل کو آپ منطقی مانتے ہیں، اس دلیل کو آپ صحیح مانتے ہیں، تو صحیح آپ کہیں، لیکن پہلے حضرت آدم کو اللہ کا بیٹا کہیں، پہلے حضرت حوا کو اللہ کی بیٹی کہیں. اگر آپ وہاں پر خداوند تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے قائل ہیں اور کہتے ہیں وہ فرسٹ کریشن تھی، اور اس کے بعد بائبل میں آتا ہے دا ورڈ آف گاڈ، وہ کلمت اللہ تھے، تو پھر صحیح ہے، یہاں پر بھی اللہ کی کریشن ہے. فرق یہ ہے کہ یہ تو پھر بھی ایک نیچرل وے میں ماں کے شکم سے ہوئے پیدا، فرق یہ ہے کہ باپ کا دخل نہیں ہے. تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکن، کہ عیسیٰ کی مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک آدم جیسی ہے، اور آدم کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے خلق کیا اور اس کے بعد کہا ہو جاؤ تو وہ ہو گئے. پھر آیت میں اگلا جملہ آیا الحق من ربک فلا تکن من الممترین، اب سب کے لیے پیغام ہے کہ تمہارے رب کی جانب سے پیغام حق آ گیا ہے، اب شک نہ کرو. واقعاً بہترین دلیل ہے. یہ مجھے یاد ہے کراچی میں ایک پریس سے ہماری بات ہو رہی تھی، میں نے یہی دلیل دی، بڑا ہنسا، کہنے لگے بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے. میں نے کہا میری بات نہیں ہے، یہ اصل قرآن کی آیت ہے. اب جب اس کے بعد بھی وہ لوگ نہیں مانے تو وہاں سے ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا، یاد رکھیں. یہ ڈیلیگیشن جو ہے بعض جگہ بیان ہوا ہے 60 آدمیوں کا تھا، بعض جگہ بیان ہوا ہے 70 کے قریب آدمی تھے. اب اس میں فوجی بھی تھے، لیکن جو 3 آدمی تھے وہ بہت اہم تھے. ایک کو عربی میں عام طور پہ اس کا جو تعارف کرایا جاتا ہے عاقب، اور عاقب کا نام، عاقب اس زمانے میں ٹائٹل تھا. عاقب تقریباً ایسا تھا جیسے کہ وہاں پر بھی اس زمانے میں، کیونکہ ان کا تعلق تھا رومن امپائر سے. ہاں اب یہ ڈسکشن آتا ہے کہ یہ پھر کون سے روم کے تھے، یہ ہم نے بیان کیا کہ ایسٹرن رومن سے تھے. تو ان کی وہاں پر کمیٹیاں تھیں. عاقب جو ہے وہ ایک کمیٹی کا سربراہ تھا، اور اس کا نام تھا عبد المسیح. عبد المسیح، کیونکہ ظاہر عرب علاقے تھے یہ پہلے.
دوسرا فرد تھا اور وہ بھی ایک طرح کا وہاں کا بڑا سمجھدار قسم کا فرد تھا، اور اس کا ٹائٹل تھا سید، اور نام تھا اس کا ایہم۔ یہ تین اہم پرسنالٹیز تھی، لیکن ان دو کے اوپر جو ایک آدمی تھا وہ تھا اسقف۔ اسقف سے مراد اس علاقے کا کارڈینل، یمن کا، یا اس کے بھی اوپر، اور اس کا نام تھا ابو حارثہ ابن القمہ۔ اب جب یہ لوگ آ رہے تھے تو ایک شخص نے برا بھی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب اس کی سواری پھسلی، جب پھسلی تو اس کو چوٹ لگی، جب چوٹ لگی تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھی کہا، انہی کے ساتھیوں میں سے ایک آدمی، تو جس پہ عبد المسیح نے جو ہے، جس پہ ابو حارثہ نے کہا کہ نہ نہ یہ نہ کہو، کہا اسی کی وجہ سے تو مشکل ہو رہی ہے، ہمیں اتنا سفر کرنا پڑ رہا ہے، کہا کہ یہی وہ آخری نبی ہے۔ کہا پھر مانتے کیوں نہیں ہو؟ کہا کہ جو ہمارا مقام ہے، جو ہماری منزلت ہے، جو ہماری پولیٹیکل پاور ہے، یہ سب کچھ رومن امپائر کی وجہ سے ہے، اور رومن امپائر کی وجہ سے اس وجہ سے کہ ہم مسیحی ہیں، اب اگر اپنا ہم دین بدل لیں گے سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ تو ان کے ذہن میں تھا، لیکن ایک تعصب تھا، یقین نہیں تھا، ایک یہ تھا کہ شاید یہ وہی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ان لوگوں کے درمیان ایک تعصب ہے، یہودیوں میں بھی تعصب ہے، عیسائیوں میں بھی تعصب ہے۔ وہ تعصب کیا ہے کہ یہ قبول نہیں کرتے تھے، کیونکہ اس یہودی بھی آئے ہوئے تھے اس خطے میں، عیسائی بھی آئے ہوئے تھے اس خطے میں، کیوں آئے ہوئے تھے کہ یہاں آخری نبی ظاہر ہوگا، لیکن جب آخری نبی ظاہر ہوا تو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ کیوں نہیں قبول کیا؟ جو اہم وجہ تھی وہ یہ تھی کہ یہ حضرت ابراہیم کی نسل سے تو ہیں، لیکن یہ اسحاقی نہیں ہے۔ جب ہم لوگ آپس میں مسلمانوں میں بات کرتے ہیں اسماعیلی، تو اس سے مراد ہوتی ہے یہ اسماعیلی، لیکن جب یہودی اور عیسائی اور مسلمان آپس میں ہم ڈسکس کر رہے ہوں تو وہاں پر اسحاقی سے مراد ہوتی ہے حضرت عیسیٰ کی نسل سے جو انبیاء ہیں، اور حضرت عیسیٰ کی جو نسل ہے وہ حضرت اسحاق کی جو نسل ہے، اور جب ہم اسماعیلی کہتے ہیں یعنی جو حضرت اسماعیل کی نسل سے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ مبارک ہے اسماعیلی ہے، یعنی حضرت اسحاق کی نسل سے حضرت ابراہیم تک نہیں پہنچے، بلکہ حضرت اسماعیل کی نسل سے حضرت ابراہیم تک پہنچے، اور اس پوری نسل میں انبیاء نہیں تھے، لہٰذا یہ پوری جو نسل تھی یہودیوں کے پیروکار جتنے بھی تھے اور عیسائی تھے، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ انبیاء جو بھی ہوگا، جو بھی آخری نبی ہوگا یا جو بھی بعد میں نبی آئے گا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسحاقی ہوگا۔ مینٹلی طور پر وہ اسماعیلی کو یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے نبی کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھے، بالکل بھی امکان نہیں تھا ان کی نسل سے۔ کیوں کہ آپ دیکھیں نا کتنا فاصلہ گزرا، حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسماعیل یہ نبی، حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسحاق نبی، حضرت اسحاق کی نسل سے لگاتار انبیاء بنی اسرائیل کا سلسلہ ہے، اور حضرت اسماعیل کی نسل سے انبیاء نہیں ہیں۔ اور کمال یہ ہے کہ اس نسل میں سے کسی نے دعویٰ بھی نہیں کیا، جیسے ہوتا ہے بعض جھوٹے نکل آتے ہیں، تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد تھے ان میں سے ظاہر ہے کسی نے دعویٰ نہیں کیا، لیکن کوئی اور بھی دعویٰ کر سکتا تھا، وہاں سے بھی کوئی جھوٹا دعویٰ نہیں ہوا۔ تو یہاں بالکل ایسا لگتا تھا کہ سناٹا چھایا ہوا ہے، یہاں تو نبوت کا امکان ہی نہیں ہے، لیکن جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، انہوں نے اعلان رسالت فرمایا، وہ یہودی اور عیسائی جو اس علاقے میں آ کر انتظار کر رہے تھے کہ نبی یہاں پر ظاہر ہوگا، کیونکہ یہودیوں کے آنے کی ایک وجہ ہی مکے مدینے کے پاس یہ تھی، مدینے کے پاس معذرت یہ تھی کہ یہاں سے آخری نبی ظاہر ہوگا۔ اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے چچا زاد بھائی تھے ورقہ ابن نوفل، وہ بھی ان کی کتاب میں پڑھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گئے تھے۔ البتہ ہم نہیں مانتے اہل سنت کی طرح کہ رسول اللہ کو انہوں نے بتایا کہ تم اللہ کے نبی ہو، نہ، ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود وہ نور تھے کہ جس نور کے ظاہر ہونے کا انتظار ان کے آباء و اجداد کر رہے تھے۔ جب حضرت ابو عبد المطلب کو پتا تھا کہ میری پیشانی میں نور ہے، بعد میں منتقل ہو گیا حضرت عبداللہ میں، حضرت عبداللہ کو پتا تھا کہ مجھ میں نور ہے اور وہ دعا کرتے تھے منتقل ہو جائے، جب منتقل ہو گیا حضرت آمنہ بنت وہب میں تو ان کو یقین ہوا کہ اب نور آگے چلا گیا ہے، تو خود اس نور کو نہیں معلوم کہ میں نبی ہوں۔ یہ فرق ہے شیعہ سنی میں احترام نبوت کا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔
کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت خراب ہو گئی، حضرت خدیجہ پریشان ہو گئی اہل سنت کے مطابق. پھر ورقہ ابن نوفل نے بتایا کہ خدیجہ مبارک ہو نبی ہونے والے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے گئی، انہوں نے بھی کہا کہ تم نبی ہونے والے ہو. واہ معاذ اللہ. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نبوت کا احترام آیا مذہب اہل بیت میں ہے یا نبوت کا احترام ان مذہب خلفائے سیاسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. اب جب یہ لوگ آئے تو یہ اس طریقے سے آئے کیونکہ بہت ان کے پاس مال تھا. اور آج کی آپ کو مثال دیں، آج سے مراد آج کل کے زمانے کی، آپ کو تعجب ہوگا پوپ فرانسس نے جو ملاقات کی تھی حضرت آیت اللہ العظمی سیستانی سے، یہ کسی بھی پوپ کی کسی کے گھر جا کر، وہ بھی اتنے حقیر اور معمولی گھر جا کر، یہ پوری تاریخ میں ایک منفرد ملاقات تھی. لہذا کل بھی ایک ہماری کرسچن سے ملاقات ہوئی تو اس کو میں نے جو ہے وہ آغا سیستانی کی، اس نے پوچھا کون ہے، میں نے کہا شیعہ ہیں. پھر میں نے آغا سیستانی کا دکھایا، آغا خامنہی کی دکھائی تصویر، پھر آغا سیستانی کی تصویر کے ساتھ پوپ کی تھی. میں نے کہا یہ پوپ ملنے گئے تھے آغا سیستانی کے پاس اور خصوصاً تشکر کیا تھا کیونکہ عراق میں اور پورے سیریا وغیرہ میں انہوں نے کرسچنز کو بچایا تھا، ان کی خواتین کی آبرو کو بچایا تھا. اور پھر مخصوصاً میں نے ان کی گلی کی تصویر دکھائی جس پر وہ بیٹھتے ہیں، وہ دکھایا کہ یہ صوفہ بھی وہ نہیں ہے جس کے پیچھے کوئی خاص اہتمام ہو. یہ کیونکہ بہت مجبور ہو جاتے ہیں، جب کوئی مہمان آتا ہے تو اس طرح بیٹھتے ہیں، اور اب کیونکہ بوڑھے ہو گئے تو اب اس طرح سے بیٹھنے لگے ہیں، لیکن کوئی عالی شان صوفہ نہیں ہے. اور جو ان کے گلی میں اگر آپ دیکھیں تو بعض دفعہ پریس کانفرنس ہوتی ہے، جو بعض UN کے افراد گئے یا مختلف افراد گئے تو اس گلی میں آپ کو تار ہی تار اور کچی گلی نظر آئے گی. تو اس کو بڑا تعجب تھا. میں نے کہا کہ یہ ہیں در حقیقت ہمارے حساب سے حضرت عیسیٰ کے اور ہمارے پروفٹ کے جانشین، کہ جن کی زندگی اتنی سادہ ہے. اور یہ پوپ کی زندگی میں بھی واحد میٹنگ تھی جو کہیں جا کر، اور وہ بھی اتنی معمولی جگہ جا کر. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. تو یہ لوگ آئے تھے بہت ہی شایانہ شان طریقے سے، سونا پہنے ہوئے تھے، ریشم کے کپڑے پہنے ہوئے تھے. اب یہاں پہ سوال ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوئے. ہاں ناراض ہوئے. کیوں ناراض ہوئے؟ بعض دفعہ ناراضگی سے مراد یہ نہیں کہ ظاہر ان کو برا بھلا کا، یعنی چہرے پہ ان کے افسوس سا تھا اور تلخی سی تھی، اور ان کو برا لگا. کیا برا لگا؟ کہ یہ سب زیورات پہنے ہوئے ہیں، اور کیونکہ مختلف قسم کی ان کے زنجیریں پڑی ہوتی ہیں، ہاتھوں میں انگوٹھیاں، سونے کے زیورات اور ریشم کے کپڑے ہیں. اب ناراض ہونے کا حق ہے. کیوں ناراض ہونے کا حق ہے؟ کہ تم اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ کا جانشین مان رہے ہو. تو پھر شریعت پہ کیوں نہیں عمل کرتے؟ ان کی روش پہ کیوں نہیں چلتے؟ ان کی سادگی پہ کیوں نہیں چلتے؟ یہ کیا دین کے نام پر تم نے جو اپنا اتنا لیونگ سٹینڈرڈ ہائی کیا ہوا ہے؟ اور یہ اعتراض آج بھی اتفاق سے کرسچنز کے درمیان جو پروٹیسٹ کا سلسلہ شروع ہوا، جو پروٹیسٹنٹ بنے مارٹن لوتھر والے، اس میں ایک وجہ جو تھی یہ پوپس کی جو زندگی ہے یہ بادشاہوں جیسی ہے. ایک وجہ یہ تھی، جو ٹھاٹ باٹ ہیں، جو بلینز ٹریلینز آف ڈالر کے جو ان کے پاس خزانے ہیں کہ جس کی کوئی حد و حدود ہی نہیں ہے. تو ایک وجہ یہ تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا. ان لوگوں نے پوچھا مولا امیر المومنین سے، تو آپ نے فرمایا کہ ایک سادہ لباس، تم لوگ ریشم پہنے ہوئے ہو، سونا تمہارے اس میں، تم سادہ لباس پہن کے آؤ. اب وہ لوگ سادہ لباس پہن کے آئے، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، ان آیات کو سنایا. اور پھر اس کے بعد فمن حاجاک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا، اس کے بعد کا جو مرحلہ جب نہیں مانے تو آپ نے کہا کہ اب مباہلہ ہوگا. اب یہ یاد رکھیں کہ مباہلہ کوئی صرف اسلام کی چیز نہیں ہے، اس کے اوپر خود ڈسکشن ہے کہ مباہلہ ظاہر ان کے درمیان ہوگا نا. یہاں پر روش یہ ہے کہ اللہ سے دعا کی جائے کہ جو جھوٹا ہے اس پر عذاب ہو اور لعنت ہو. تو ظاہر مباہلہ اس کا مطلب ہے کہ ان ادیان کے درمیان تھا پہلے بھی کہ جو اللہ کو مانتے تھے، اور مباہلہ ان کے درمیان بھی تھا. ورنہ وہ لوگ سوال کرتے کہ نہ ہم تو ایسا کچھ نہیں کہہ سکتے. تو وہ اس پر تیار
ہو گئے، لیکن جو عبد المسیح جو اسقف تھا، سمجھے جو کارڈنل تھا، وہ پریشان تھا، کیونکہ اس کو ایک حد تک یقین ہو گیا تھا کہ یہ ہیں وہی نبی، اور کافی چیزوں سے یقین تقریباً ہو گیا تھا۔ اب اگلا یقین یہ رہ گیا تھا کہ اگر یہ کل اپنے اصحاب کے ساتھ اور فوج کے ساتھ آئے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر یہ وہ والا نبی نہیں ہے، اور اگر یہ اپنے چند گھر والوں کے ساتھ آئے تو پھر یہ وہ نبی ہے۔ لہذا وہ سارے لوگ مباہلہ کرنے کو تیار ہو گئے تھے کہ یا مباہلہ کریں یا مسیحیت کو قبول کریں، اور مسیحیت کو قبول کرنے سے مراد یہ نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، یا مباہلہ کریں یا اسلام قبول کریں۔ اسلام قبول کرنے سے مراد یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کو قبول کریں، یا جزیہ دیں۔ ابھی جزیہ والا موضوع جو ہے سینسٹیو ہو جاتا ہے۔ جزیہ کیا معنی ہے؟ جزیہ کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ جزیہ دیں، آج نہیں لیتے لوگ اسلامی ممالک میں جزیہ۔ اس زمانے میں جو فوج تھی وہ پبلک کی ہوتی تھی، اس زمانے میں فوج ہر گھر سے لوگ جاتے تھے، ہر گھر کی خواتین کو اگر جانا ہوتا تھا ضرورت پڑتی تھی جاتی تھیں۔ فوج کہیں باہر سے کوئی فوج نہیں بنی ہوئی تھی۔ اب نان مسلمز کو یہ ایک فیسلٹی دی تھی اسلام نے کہ تم ہمارے ساتھ جاؤ گے یا تو بھاگ جاؤ گے، اور اپنے بھی بھاگنے والے تھے، وہ منافق تھے، مگر کافر سے خطرناک ہے منافق۔ تو اب ظاہر ہے کہ ان کو کیا آفت پڑی ہے کہ یہ جان دیں گے مسلمانوں کے لیے، تو یا تو بھاگ جاؤ گے یا سازش کرو گے۔ اچھا دونوں صورتوں میں جان تو جا سکتی ہے، تو جو جزیہ والی چیز تھی وہ ان کے لیے زیادہ اچھی اور ایکسیپٹیبل تھی۔ وہ کیا چیز تھی؟ وہ یہ تھی کہ لڑیں گے ہم، تم ہمیں سپورٹ کرنا مالی اعتبار سے۔ لہذا اس جزیے میں 30 نیزے، 30 گھوڑے اور 30 ذرائع بھی تھیں کہ جو مانگی تھیں اس اعتبار سے کہ جب ہمیں ضرورت پڑے گی اور تمہارے علاقے پہ حملہ ہوگا تو تم لوگ ہمیں امانتاً دو گے۔ کوئی دھونسی یا دھمکی نہیں تھی۔ اب آپ سوچیں 30 ذرا اور 30 نیزے اور 30 گھوڑے، ابھی نہیں، تمہارے علاقے میں جب جنگ ہوگی تمہارا دفاع ہمارے افراد کریں گے، اس وقت یہ تم ہمیں امانتاً دے دینا اور یہ تیار رکھنا، نہیں ہے کہ مدینے میں دے کے چلے جاؤ، وہاں جا کے اپنے پاس رکھو، لیکن یہ 30 چیزیں جو ہیں تیار رہنی چاہیے۔ تو جزیہ جو ہے قطعاً یہ نہیں تھا کہ ان پر کوئی ظلم تھا، بلکہ ان کے لیے اس میں آسانی تھی کہ جی پیسہ دے دیا جائے اور ہمارا دفاع ہوتا رہے گا، ہماری جان نہیں جائے گی۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اپنے بیت الشرف سے نمودار ہوئے، لیکن اب جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ مباہلے کا واقعہ ہوا کب؟ مباہلے کے واقعے میں ایک قول ہے 9 ہجری اور ایک جو زیادہ مشہور قول ہے 10 ہجری، اور اسی سے مولا امیر المومنین کے فضائل اور زیادہ نکھر کے سامنے آتے ہیں۔ اگر 9 ہجری میں یہ واقعہ ہوا ہے یعنی 1 سال 2 مہینے 4 دن پہلے، اور اگر 10 ہجری میں ہوا ہے تو اس کے معنی ہے کہ 2 مہینے 4 دن پہلے شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل آخری زمانہ، یعنی 24 ذی الحجہ سے لے کے 24 محرم 1 مہینہ، 24 محرم سے لے کے 24 صفر 2 مہینے، 28 صفر کو وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، یعنی 2 مہینے 4 دن۔ اب اگر اہل سنت کہیں کہ 12 ربیع الاول تو اور دن بڑھا دیں، 14 دن اور بڑھا دیں، تو 2 مہینے 18 دن ہو گئے، کوئی بہت بڑا فرق نہیں پڑا۔ اب کمال یہ ہے کہ مباہلے میں الفاظ یہ تھے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، کہ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں تو اپنے بیٹوں کو لاؤ، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی خواتین کو لائیں تو اپنی خواتین کو لاؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنی جانوں کو لاؤ ہم اپنی جانوں کو لے کر آئیں۔ اب جمع کے صیغے ہیں، اور جمع کم سے کم جو اطلاق ہوتا ہے عربی میں 3 پہ ہوتا ہے، کیونکہ عربی گرامر میں 1 کے لیے لفظ ہے، 2 کے لیے جو تثنیہ کہتے ہیں وہ 3 کے لیے ہے، اور جمع کے لیے ہے، اور جمع منیمم 3 اور زیادہ سے زیادہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب جو ورڈ کیا ہے ابناءنا،
جمع کا صیغہ ہے. اب اگر ان دو کے علاوہ اور بیٹوں کے مصداق ہوتے یا اور کوئی نواسے ہوتے اور اگر مان بھی لیا جائے کہ تھے تو فضیلت جناب امام حسن امام حسین کم نہیں ہوتی. تو کہا جائے گا کہ نواسا ہونا امام حسن امام حسین کی صرف فضیلت نہیں تھی، اللہ کی جانب سے خاص مقام بھی تھا. اگر کوئی اور نواسے تھے لیکن وہ مباہلے میں جانے کے قابل نہیں تھے. اول تو تھے نہیں، اگر تھے تو اور فضیلت بڑھ جائے گی. اس قابل نہیں تھے. اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف نواسے نہیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے خاص ان کا مقام ہے. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، قرآن مجید میں جب نساء آیا ہے عموماً کس کے لیے آیا ہے؟ ازواج نبی کے لیے. یا نساء النبی قرنا فی بیوتکن، گھر میں بیٹھنا، جنگ نہ کرنا. اور اشرف الانبیاء نے فرما دیا تھا کہ تم میں سے جو بھی جنت میں وہ میری بیوی ہوگی کہ جو گھر میں بیٹھے گی. وَلَزَمَ ظَهْرَ حَسِيرِ، میری چٹائی پر اس کی کمر لگی رہے گی. یہ کنایہ تھا کس کا؟ کہ نکلے گی نہیں. تو نساء جو ہے وہ بیویوں کے لیے آتا ہے لیکن بیویوں میں سے ایک کو بھی نہیں لے گئے. جمع کا صیغہ ہے، جبکہ کون کون نساء میں آ سکتی تھیں؟ بیویاں بھی آ سکتی تھیں اور بیٹی بھی آ سکتی تھیں. تو بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ جی شیعہ کہتے ہیں کہ جی بیٹیوں کو اور ہوتی تو لے کے جاتے. ہاں نہیں تھیں، یا جی بقول آپ کے انتقال ہو گیا تھا، لیکن ہم سوال کرتے ہیں بیویاں تو تھیں بھائی. 9 تو ویسے ہی تھیں، البتہ ایک اور تھیں جن کا ذکر نہیں کرتے. وہ جو ہم نے کچھ دن پہلے بھی ذکر کیا تھا، جعدہ بنت اشعث کے جو امام حسن کی قاتلہ تھی، اور اسی کا بھائی محمد ابن اشعث، اور اس کا باپ تھا اشعث بن قیس قندی. اور یہ اشعث بن قیس قندی کی جو بیوی تھی کون تھی؟ پہلے سیاسی خلیفہ جناب ابو بکر کی بہن ام فروہ. اچھا، انہی صاحب کی جو بہن تھی وہ بھی کمال کی تھی. یہ پورا خاندان ہی عجیب و غریب ہے. وہ تھی، اس کا نام تھا قتیلہ بن قیس قندی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ تھی جو بعد میں کافر ہو گئی تھی. اس کا تو ذکر ہی نہیں کرتے. وہ بھی ام المومنین تھی، وہ بھی ماں تھی مومنین کی. وہاں پھر بحث لے آتے ہیں کہ جو رخصتی نہیں ہوئی تھی. بابا نکاح اہم ہے کہ رخصتی اہم ہے؟ ماں تو تھی آپ کی، پوری نہیں تو کم سے کم 75% تو تھی. صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد. تو اس کا بھی نام یاد رکھیں، قتیلہ بن قیس قندی. یہ کافر ہو گئی تھی. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو یہ اصل میں جو جملہ تھا کہ جو بعد میں اس کے بھائی کے ذریعے سے آگے بڑھا، یہ تھا کس کا؟ ابو حارثہ ابن علقمہ کا، جو اسقف تھا، کہ جو کچھ تو پہچان گیا تھا. لیکن اب جو دیکھا کہ یہ تنہا آ رہے ہیں صرف اپنی بیٹی اور داماد اور نواسوں کے ساتھ، تو لوگوں سے پوچھا کہ کہاں ہیں محمد جب نکلے. تو کہا، یہ کہنے لگے اور لوگ. کہا کہ نہیں، اور لوگ نہیں. کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ بیٹی ہیں، داماد ہیں اور ان کے 2 نواسے ہیں. اور یہاں سے وہ اس کا جملہ ہے کہ یہ میں وہ لوگ دیکھ رہا ہوں کہ جو پہاڑ اپنی جگہ سے اگر ہٹنے کا حکم دے دیا تو پہاڑ جگہ چھوڑ دیں گے. اور پھر مشورہ کرنے کے لیے جو سید اور عاقب تھے، ان لوگوں نے بحث کرنا چاہیے اور کہا کہ یاد رکھو کہ مسیحیت ختم ہو جائے گی، یہ وہ نبی ہے. اب کیونکہ ان کی رحمت کا تقاضا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یا مان لو یا جزیہ دے دو، اور جزیہ بھی بڑا معمولی سا، تو ہماری یہ سیاسی حیثیت باقی رہ جائے گی. لیکن اگر یہ نہ مانتے تو سیاسی حیثیت بھی ختم ہو جاتی، اور اگر مباہلہ ہوگا تو سب کے سب ہم ختم ہو جائیں گے. اجرکم اللہ. صحیح مسلم میں بھی بیان ہوا کہ جس وقت مباہلے کے لیے یہ آئے ہیں پنجتن پاک علیہم الصلاۃ والسلام، یا بالفاظ دیگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 4 کو لے کے آئے ہیں تو آخر میں آپ نے یہی فرمایا، اللہم ان ہؤلاء اہلی. اور بعض نسخوں میں بیان ہوا ان ہؤلاء اہل بیتی.
تو یہاں پر واضح ہو گیا کہ جب ہم کہتے ہیں اہل بیت اور جب بات ہوتی ہے کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی، تو وہاں پر کوئی پورا گھرانہ مراد نہیں ہے، بلکہ دیکھنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کب کہاں کہاں اپنا اہل بیت ان ہستیوں کو کہا ہے. تو کبھی مباہلہ نظر آئے گا کہ وہاں پر فرمایا ہؤلاء اہل بیتی، اور کبھی چادر تطہیر کے ذریعے سے ان کو حصار میں لیں گے اور فرمائیں گے اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وحامتی وخاصتی لحمہم لحمی ودمہم دمی یعلمنی ما یعلمہم ویحزننی ما یحزنہم انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم، کہ صرف اس کا ترجمہ کریں کہ میں سلامتی ہوں اس کے لیے کہ جو ان کے ساتھ سلامتی کے ساتھ پیش آئے، اور میں جنگ ہوں. یہ ہم نے پہلے بھی جنگ توجہ دلائی کہ حضرت قصہ کا جملہ انی حرب، ان کا ترجمہ یہ نہیں کیا جا سکتا کہ میں جنگ کروں گا، یہاں پہ ترجمہ ہونا چاہیے میں خود جنگ ہوں، میں خود جنگ ہوں ان کے لیے کہ جو میرے اہل بیت سے جنگ کریں گے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اب یہ 1 سال 2 مہینے 4 دن یا 2 مہینے 4 دن یا 2 مہینے 18 دن، جی اہل سنت کا قول لے لیا 12 ربیع الاول کا. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لاکھ سے زیادہ صحابی ہیں لیکن مباہلے میں کوئی بھی نہیں ہے. لاکھ سے زیادہ صحابی ہیں، پورا مدینہ بھرا ہوا ہے، لیکن جان رسول اللہ اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف صدیق اکبر فاروق ھذا الامت یعصوب الدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہے. لہذا جب اس کا بھی ہم ترجمہ کرتے ہیں تو عام طور پہ نفس کا ترجمہ نہیں کرتے، ہم لوگ عموماً نہیں کرتے. مجلسوں میں آپ نے دیکھا ہو کہ ترجمہ نفس کا نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے، نفس کو ہندی گرامر کے حساب سے ہم چینج کر دیتے ہیں. یعنی وہاں کیا ہے انفسنا و انفسکم، تو ہم ترجمہ نہیں کرتے، ہم کیا کرتے ہیں نفس کی جمع کر دیتے ہیں ہندی گرامر میں. یعنی کیا کر دیتے ہیں نفسوں، ترجمہ نہیں ہے نفسوں، نفسوں ترجمہ نہیں ہوتا. یہ تو آپ نے نفس کی ہندی جمع کر دی نفسوں. نفس کا اگر ترجمہ کرنا ہوگا تو کہنا ہوگا جان رسول اللہ، روح رسول اللہ، تم اپنی جانوں کو لاؤ، ہم اپنی جانوں کو لائیں. اب یہاں پر بعض اہل سنت نے یہ بھی ایک شک لڑائی ہے، مگر پھنس جاتے ہیں اس میں کہ تم مولا علی کو نکالو گے، ان کو تو نہیں نکال سکتے. یعنی امام حسن، امام حسین، جناب سیدہ کو کہتے ہیں یہاں پر نفس سے مراد ہے کہ اپنے آپ کو لاؤ. نہیں، یہاں پر لفظ آیا ہے فَقُلْ تَعَلَوْا نَدْعُو، جب ندعو آ جائے یعنی دعوت دو، لاؤ، بلاؤ، تو بلایا اپنے آپ کو نہیں جاتا بابا. تو یہاں پہ پتا چلے گا کہ نفس کوئی نہ کوئی بالآخر ہے، اور اس وقت یعنی آخر زمانے سے 2 مہینے 4 دن، اور اگر 9 ہجری کا مانا جائے تو 1 سال 2 مہینے 4 دن، اور 12 ربیع الاول کو اگر اشرف الانبیاء کی شہادت مانی جائے تو 2 مہینے 18 دن پہلے تک 1 لاکھ سے زیادہ صحابی تھے، لیکن جان رسول اللہ اور روح رسول اللہ صرف مولا امیر المومنین تھے. لہذا یہ سوال کیا تھا ہارون نے، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے یہی جواب دیا تھا کہ آیت کیا ہے فَقُلْ تَعَلَوْا نَدْعُو، یعنی ہمارا جملہ نہیں ہے، یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ہے. ندعو، اور ندعو یعنی دعوت دو، تو اپنے آپ کو نہیں دیتا دعوت، انسان کسی اور کو دیتا ہے. پھر مامون کے دربار میں امام رضا علیہ السلام نے سوال کیا گیا تھا کہ مولا امیر المومنین کی شان میں سب سے زیادہ فضیلت والی آیت کون سی ہے؟ تو امام رضا علیہ السلام نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی تھی اور توجہ دلائی تھی وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، کہ کوئی بھی دنیا میں نفس رسول اللہ نہیں ہے. اور یہی دلیل ہے
ایک جانب دیکھیں کہ نفس رسول اللہ اور غدیر میں دیکھیں من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، اور یہی دو چیزیں دلیل ہیں کہ جس سے اشرف الانبیاء آپ افضل مانیں گے اس سے مولا امیر المومنین کو افضل ماننا ہوگا، کیونکہ اشرف الانبیاء مولا فقط مسلمانوں کے نہیں ہیں، جناب آدم کے بھی ہیں، جناب نوح کے بھی ہیں، جناب شیس کے بھی ہیں، جناب ابراہیم کے بھی ہیں، جناب اسماعیل کے بھی ہیں، جناب اسحاق کے بھی ہیں، جناب موسیٰ کے بھی ہیں، جناب عیسیٰ کے بھی ہیں، جناب ہود کے بھی ہیں، جناب صالح کے بھی ہیں۔ غرض یہ کہ تمام انبیاء کے مولا رسول اللہ، اور جس کے مولا رسول اللہ اس کا مولا علی۔ اور نفس رسول اللہ کوئی بھی نہیں ہے سوائے علی ابن ابی طالب کے۔ لیکن بعض جگہ کوشش کی گئی کہ جی بعض لوگوں کو بھی لے گئے تھے، لیکن اس موضوع کو ڈسکس نہیں کرتے، لیکن جس کتاب سے عموماً یہ بیان کرتے ہیں، تاریخ ابن کثیر سے مثلا، تفسیر ابن کثیر سے، تو کمال یہ ہے اس میں بھی اور بعض دیگر کتابوں میں اگلے جملے میں یہی آتا ہے کہ اس کا جو راوی ہے کذاب ہے اور جمہور کے خلاف ہے۔ اجماع ہے تمام مسلمانوں کا کہ مباہلہ میں اشرف الانبیاء لے کے گئے خواتین کے عنوان سے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو، ابنا میں اپنے دو نواسوں کو لے کے گئے، انفس میں مولا امیر المؤمنین کو لے کے گئے، وہاں پر مباہلہ نہیں ہوا۔ کیوں؟ کہ وہ لعنت سے ڈر رہے تھے۔ لعنتی اصل میں وہ ہیں کہ ان پر لعنت ہو اللہ کی، انبیاء کی، انبیاء کے تمام اوصیاء کی، اور تمام ملائکہ کی، اور تمام مومنین جن و انس کی، کہ جنہوں نے مباہلے کے اور غدیر کے بعد بھی فاطمہ کی گواہی کو نہیں مانا، اور قرآن کی مخالفت کرتے ہوئے جناب سیدہ سے دلیل مانگی، کیونکہ جناب سیدہ کو وہ جھوٹا سمجھ رہے تھے۔ دعا خداوند تبارک و تعالیٰ کی، دعا خداوند تبارک و تعالیٰ سے کہ درود و سلام ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، تمام ملائکہ کا، تمام انبیاء کا، تمام اوصیاء کا، تمام مومنین و جن و انس کا، محمد و آل محمد پر۔